40 سال کی عمر میں آپ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوتے ہیں, اتنی بڑی پوسٹ ہے. کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو؟ کیا وہ ایک ویژن تھا آپ کے پاس جو آپ نے اتنی بڑی جگہ چھوڑ کے جو ہے وہ آپ نے ایک سی او کلب جو ہے وہ فارم کیا؟ یہ اس کا ویژن کیا ہے؟ علی, میں اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا. آپ کی ماشاءاللہ مجھے جہاں بھی کسی گھر میں کتابیں نظر آئیں وہ میرا سب سے بڑا موٹیویشن ہوتا ہے. میں کبھی کسی پردوں سے, کسی پیسے سے امپریس نہیں ہوتا, چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا. کیونکہ میں اسکول میں جب 8ویں میں پڑھتا تھا تو ہمارے ٹیچر نے وہ جو فلپ چارٹ پہ لکھ کے نا اچھی اچھی کوٹیشنز وہ کلاس روم میں لگوائی ہوتی تھی دیواروں پہ. اف یو ریمبر اسکولوں میں جائے نا, آج بھی بچوں کے کلاس روم سے خوبصورت سی کوٹیشنز, کوئی پوئٹری اقبال کی, فیض کی لکھی ہوتی ہے نا. ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ گریٹ جو ایوریج مائنڈ ٹاک اباؤٹ تھنگس, ایوریج پیپل ٹاک اباؤٹ پیپل اینڈ گریٹ مائنڈ ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. تو میرا یہ نا میرے سب کانشیس میں یہ لائن چپک گئی کہ یار اعجاز, زندگی میں جو تبدیلی ہے, جو ڈسرپشن ہے, جو چینج ہے, جو گروتھ ہے, وہ آئیڈیاز کی وار ہے, وہ آپ کی کریٹیوٹی کی وار ہے, وہ انوویشن کی وار ہے. تو میں نے پاس 2 میگزین آتے تھے میری ٹیبل پہ, کوئی اور نہیں پڑھتا تھا. لائبریری سے میں منگوا کے اپنے ایشو کرا کے اپنے ٹیبل پہ رکھ لیتا. اس کا نام تھا, ایک کا نام تھا ہارورڈ بزنس ریویو, HBR کہتے ہیں اس کو, اور دوسرا تھا فارچون اینڈ فوربس. یہ فارچون, فوربس, اور تیسرا ہوتا تھا اکانومسٹ. اب اکانومسٹ جو ہوتا تھا یہ 2-3 میگزین میں پڑھتا تھا پاکستان سے ہٹ کے, کیونکہ پاکستان میں جب بھی ٹی وی دیکھو سوائے ڈپریشن کے تو کچھ نظر نہیں آتا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور مینجمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, لیڈرشپ. کوئی ہارورڈ بزنس اسکول جو ہے اس کا جو HBR جو میگزین ہے اس کے اندر کمپنیوں کی سکسیس سٹوریز, کمپنیوں کی میجرمنٹ, ان کی پرفارمنس, ان کی پروڈکٹیوٹی, نئے تھیوریز آف مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ لکھی جاتی تھی. بل گیٹس کیا کر رہا ہے, اسٹیو جاب کی کیا سٹوری ہے, اس طرح کا کانٹینٹ ہوتا تھا اس میں. میں ان کی, کیونکہ امریکہ از اے کنٹری آف انٹرپرینیورس, آف کورس 80-90% آج بھی دنیا کے سارے بڑے برانڈ 90% امریکن ہیں, وہیں پہ ہیں. اور وہ کون کرتے تھے؟ وہ انوویٹر تھے, وہ فاؤنڈرز تھے, وہ آرکیٹیکٹ تھے, وہ جو آئیڈیاز کی, چاہے وہ اور آج بھی ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی اور دنیا کی ساری ایڈوانس جو ہے وہ انٹرپرینیورس. چائنا تو کاپی کیٹ ہے, چائنا تو صرف کاپی کیٹ ہے, نتھنگ ایلس. اب وہ جو کریٹیوٹی کا تعلق جو تھا وہ آئیڈیاز کے ساتھ ہے. تو وہ میں پڑھتا تھا کہ یار پاکستان کے لوگ ہیں, انٹرپرینیور ہیں, یہ CEOs ہیں, یہ گلوبل کیوں نہیں سوچتے؟ مطلب یہ ان کے پاس کوئی وہ ملٹی نیشنلز پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہے تو روٹی پانی بس ایک تو برانڈ ہے, بریزے ہے, یا شان فوڈ ہے مسالے والا جو کہ 100-150 ملکوں میں پایا جاتا ہے. ادروائز پاکستان میں کوئی ٹیکنالوجی میں تو ہم تو ڈیجیٹل مزدور ہیں. 92 ہم ڈگڈگی چاہتے ہیں 3 بلین کا ہمارا ایکسپورٹ ہو گیا, وہ 99% تو مزدوری ہے بھائی. جی ہاں, وہ تو لیبر کلاس ہے, وہ تو سروسز کے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے بیکاز آف لفظ. مجھے تکلیف ہوتی ہے علی بھائی کہ پاکستان کو لفظ کہتے ہیں چیپ ہیومن ریسورس. جی ہاں, میں لفظ چیپ سے بڑا تنگ ہوں یار. وی آر گڈ پیپل, لیکن لفظ چیپ کا ہم نے اتنی ناقدری ہو گئی کہ اب دنیا میں کوئی اور کام کرتا نہیں ہے, تو پاکستان میں چیپ لیبر ہے یار. چیپ لیبر ہے. جی ہاں, تو وہ چیپ لیبر کے جو $2.5-3 بلین آ جاتے ہیں صدقے کے میرے, اس میں اندر کوئی 1% بھی ہوں گے جو اپنی, جن کی کمپنی ہوگی, اپنی آئیڈینٹی ہوگی, جن کا اپنی کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوگا, کوئی موبائل اپلیکیشن, کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کوئی انوویشن کی ہوگی. ہم تو غلاموں کے بھی غلام ہیں آگے. تو وہ ایک یہ چیز مجھے دکھتی تھی. تو میں نے وہ HBR کا سے کانسیپٹ پکڑا CEO کلب کا, وہاں سے CEOs کے اوپر ان کی ریٹنگ آتی ہے. پھر میرا کانسیپٹ آیا 100 CEOs کا کہ پاکستان میں اگر جو اچھے لوگ ہیں, 25 کروڑ کا ملک ہے. علی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ زندگی میں دنیا دیکھی ہے, پاکستان میں بڑے شاعری کی کتابیں دیکھی ہوں گی, روز کتاب ہو رہی ہے, کوئی شاعری ہو رہی ہے, محبوب کے زلفوں پہ کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے, کوئی اپنا رومانٹسزم ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی ایک یونیورسٹی میں کسی پاکستان کا ایک آتھر جس نے کارپوریٹ پہ, بزنس پہ اور کمپنیز کے CEOs کے اوپر گڈ گورننس پہ, لیڈرشپ پہ کتاب لکھی ہو؟ ایک میرے پاس آ گئی ہے, وہ یہ ہے 100 CEOs پاکستان, اور وہ مجھے اس پہ آپ کا نام نظر آیا. اس سے پہلے حقیقت میں کوئی ایسی میں نے بک نہیں دیکھی جو کہ کسی شخص نے ہماری جو کارپوریشنز ہیں, اس کے جو کارپوریٹ سٹرکچرز ہیں, ان کے جو پورا بزنس ماڈلز ہیں, ان کے جو CEOs ہیں, اس پہ نہیں ہے. سو دس از دا فرسٹ بک 100 CEOs. یہ جو ایک CEO کلب ہے جو اعجاز نثار صاحب نے بنایا, دس از دا فرسٹ ون آف اٹس اون کائنڈ. یہ پاکستان میں, اسی لیے میں نے آپ سے انٹروڈکشن میں بھی گزارش کی تھی کہ پاکستان میں ہمارے پاس وہ ہیرے جو کہ آئیڈیاز کو صرف انہوں نے انویژن نہیں کیا, بلکہ آئیڈیاز کو ٹرانسفارمیشن انٹو ریالٹی جو ہے وہ اس میں لے کے چلے ہیں, اور بہت ہی ایک مشکل طریقے سے, ایک بڑی ہارڈشپس دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سکسیسفلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا. مجھے تھوڑا سا اس کو, یہ جو بک ہے اعجاز بھائی, اس کے بارے میں مجھے ذرا پلیز بکس کے بارے میں اب پبلک کو پلیز اویئرنیس دیں. یہ کیا ہے 100 CEOs جو ہے وہ
اس میں لکھتے ہوئے کیا مشکلات پیدا ہوئیں, کیا آئیڈیا جو آپ کے ذہن میں تھا, اس کی ایگزیکیوشن کے مراحل کیسے طے کیے, اور اس وقت جو ہے وہ اس کی جو اس بیسس پہ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے پاکستان میں, ان تمام چیزوں کے بارے میں پلیز آگاہی دیں. علی تھینک یو, آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے. پہلی بات تو پاکستان میں کوئی کتاب پڑھتا نہیں ہے, یہ میرا ریسرچ ہے. چند لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اب تو ویسے بھی یہ کتاب کی آخری صدی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ لیڈرز آر ریڈرز اینڈ ریڈرز آر لیڈرز. جو پڑھنے والے ہیں وہ لیڈرشپ کے رول پہ آتے ہیں. ابھی ہم پہلے بات کی ہے. تو میں نے ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ یار اجاز اگر پاکستانی نہیں پڑھتے دنیا تو پڑھتی ہے. ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں, گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. تو میں نے یہ انڈیور کیا کہ دنیا میں ہوتی ہیں کتابیں, بل گیٹس پہ کتابیں, اسٹیو جاب پہ آپ کو ان کی بایوگرافیز ملیں گی, ان کی لائف میں ملیں گی. پاکستان کے میں نے سرچ کیا, میں نے آئی بی میں بتایا میں نے 14 سال پڑھایا ہے. جی ہاں, بزنس 14 سال نان سٹاپ میں نے ٹیچنگ کی. زندگی میں اتنا کچھ کیا ہے, آپ اتنے ماسٹرز کر گئے ہیں, آپ نے بیوروکریٹک سکسیسفل کیریئر, آپ نے ایک اتنا بڑا کیریئر آپ نے بنایا, پھر اس کے بعد آپ ہائیسٹ پیڈسٹل پہ گئے ہیں, پھر آپ نے پڑھایا ہے. اجاز بھائی کتنا کچھ کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. سر میں نے بتایا نا کہ اللہ پاک نے ایک ہی زندگی دی ہے. میں صبح اٹھتا ہوں ایک دعا کہتا ہوں کہ ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے آف ریسٹ آف مائی لائف. ایکسیلنٹ. کہ زندگی میں لوگ 365 دنوں میں ایک دن سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی برتھ ڈے کو کہ آج میری برتھ ڈے ہے. میں کہتا ہوں انسان جب سو کے اٹھتا ہے وہ موت ہوتی ہے, جو نیند ہوتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک زندگی دی ہے. تو آپ نے اس 24 گھنٹوں کو آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. یہ ساری وقت کی کہانی ہے. میسر آتی ہے فرصت. یہ علی بھائی آپ کو شعر میں آپ کے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اقبال کا شعر ہے کہ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ حر کے لیے اس جہاں میں فراغت جو ہوتی ہے صرف غلاموں کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں. اور غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو آقا پیدا نہیں ہوتے. اور اگر غلامی پسند آ جائے غلاموں کو, اپنی غلامی پہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جائیں تو پھر سانس لینے کا نام آزادی ہے. تو آپ نے پاکستان کی موجودہ حالات کی منظر کشی بھی جو ہے اس شعر میں کی ہے. بلکہ وہ منظر کشی یہ ہے جو لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے, اس کا جو اصل منظر کشی ہے وہ لیڈرشپ کرائسس ہے. یہ تو لیڈرشپ جو میں نے پہلے بات کی تھی, یہ ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے علی, یہ آپ نے بھولنا نہیں, کہیں آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ مردم شماری کرو گے تو 25 کروڑ ملیں گے, مردم شناسی کرو گے 25 بھی نہیں ملیں گے. بہت درست بات. یہ کہت و رجال ہے. جس فیز میں سے ہم گزر رہے ہیں علی, یہ کہت و رجال میں سے گزر رہے ہیں. اب اجاز نثار کا یہ کام ہے جو سب سے بڑا اللہ پاک نے میرے سے لیا ہے کہ میں جب اسٹیٹ بینک چھوڑا تھا میں خواب لے کے وہاں سے نکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے آگے ہاتھ ایسے نہ رکھنا پڑے, ایسے رکھنا پڑے. میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. میرے گریجویٹی جو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے سرکاری نوکری میں جو سب سے بڑی عیاشی ہوتی ہے, وہ بھی میرا چھوٹے 1-2 لون میں ایڈجسٹ ہو گیا. گاڑی کا لون تھا. تو میں جب نکلا تو میں مائنس میں تھا, روپیہ نہیں تھا جیب میں, بچے چھوٹے تھے, ڈر تھا. لیکن کیونکہ اللہ کی ذات تھی اوپر اور نیچے ایک اقبال سینے میں تھا, خودی کا جو سبق تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو وہ امیری غریبی بھی جیسے ایک سوچ کا نام ہے. آج میں نے بڑے دیکھے ہیں لوگوں کے پاکٹس ہیں, ڈیپ پاکٹس ہیں, لیکن ایمٹی مائنڈس ہیں. کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی مشن بھی نہیں ہے. زندگی میں انسان اس وقت آگے بڑھتا ہے جب اس کے پاس ویژن اور مشن کلیئر ہو. اور علی سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ویژن کی کہانی جو پاکستان اقبال اور اقبال کا اور قائد کا یہ خواب تھا, جو ویژن تھا, وہ اب ٹیلی ویژن میں کنورٹ ہو چکا ہے. جی ہاں, یہ سب سے بڑا. یہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں ویژن کی شاید جو ہے وہ لوگوں میں کمی ہے؟ وہ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے, چاہے وہ یوتھ ہو چاہے بڑے ہوں. سر یہ ایک ڈان اخبار نے ایک ریسرچ کیا تھا, اپسوس ایک کمپنی ہے, گیلپ جیسے ہے, ایک سروے کیا تھا کہ 87% پاکستانی پیپل تھنک دے آر ڈائریکشن لیس. کسی کے پاس کلیئرٹی آف تھاٹس نہیں ہے, کسی کے پاس ویژن. میں ٹریننگ کراتا ہوں, میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے آڈینس میں, چاہے 100 ہو چاہے 500 لوگوں کا ہو, کہ واٹ از دا میننگ آف PMS. PMS کا مطلب ہوتا ہے پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ. 99 کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کسی کے پاس مشن اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ڈاکومنٹڈ ہے یا نہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں کوئی اور ہوتی ہے, شام کو کوئی اور ہوتی ہے, ٹی وی دیکھ لیا کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ایک بات مشن اسٹیٹمنٹ پکی ہے, وہ ہے کمیشن اسٹیٹمنٹ. جی ہاں, پاکستان میں تو کیا یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ یہی بات ہے کہ جو پرپس ہے نا, میں ایک چھوٹی سی بتاؤں, حضرت جو تھے نا اللہ کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا, جب کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, تو ایک دفعہ اللہ کے پاس جا کے شکایت کی کہ یا اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں. پوچھو موسیٰ کیا ہے, کہ یہ جو چھپکلی ہے یہ کیوں بنائی تو نے, نہ بھی بنتی تیری کائنات میں کوئی فرق پڑتا تھا, یہ اگلی سا ایک جانور ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ نہ ہوتے تو تیری کائنات میں کوئی فرق پڑتا. اللہ اکبر. تو قرآن کی ایک فلسفی ہے کہ کیا تم بغیر مقصد کے پیدا کیے ہو. ایوری تھنگ ہیز اے پرپز یار. ایک درخت ہے نا, اس کا بھی پرپز ہے, آکسیجن دے رہا ہے, لکڑی دے رہا ہے, سایہ دے رہا ہے, پھل دے رہا ہے, جڑیں ہیں, مٹی کو زرخیز کر رہا ہے. تو مطلب ایک کوئی چیز ایسی بتا دیں, کوئی بھی چونٹی بھی ہے وہ بھی ایکو سسٹم کا حصہ ہے اس چین کا. کوئی اسپیشیز بریک ہو جائے تو ہماری سارا ایکو سسٹم لائف کا ختم ہو جائے آن دس پلانٹ. کہتے ہیں صرف 20 جسے مکھی کہتے ہیں, اگر یہ ختم ہو جائے تو لائف کین ناٹ ایگزسٹ.